بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا پیچھے والی آیات سے ربط یہ ہے کہ پیچھے سے بھی مضمون یہی چلا آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے نفع کے لیے رنگا رنگ کی مخلوقات کو پیدا کی ہے۔ اس میں انسان کے لیے اس کی صبح شام کی زندگی کے لیے اللہ نے اس میں نفع، اس میں منافعات اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں، زمین آسمان، چاند سورج اور ستارے اور جتنی بھی اللہ کی تخلیقات نظر آ رہی ہیں، اس میں انسان کے لیے سبق ہے۔ دیکھیں، انسان کوئی اچھی چیز بنا لے تو وہ دوسرے انسانوں میں ممتاز یعنی افضل شمار ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ذہانت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کاراگری کے ساتھ اس نے اس چیز کو وجود بخشا۔ تو اس تخلیق کی، اس کے بنانے کی وجہ سے، اس کی کاریگری کی وجہ سے اس کی ایک پہچان بنتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے اتنا کچھ پیدا کر دیا بغیر کسی سانچے کے۔ انسان کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ کسی سانچے کے بغیر اور کسی دیکھی ہوئی چیز کے بغیر کوئی چیز بنا نہیں سکتا، لیکن اللہ نے بغیر سانچے کے ستاروں کو، زمین کو، چاند کو، ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، پہلی دفعہ میں پیدا کیا، اور کسی چیز کا ان چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ رب العزت محتاج نہیں ہوا۔ 6 دن کے اندر اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جس نے اس کو وجود بخشا۔ باقی زمین پہ چلنے والی چیزیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، انسان کی سہولیات کے لیے مشینری ہے، یہ ساری انسان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، اس کی عقل اور سمجھ سے بنی ہوئی ہے۔ یہ بات میری آپ ذرا ذہن نشین فرما لیں کہ اس میں بھی انسان نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے اس نے بہت کچھ سبق حاصل کیا، اس کی نقل اتاری ہے، پھر اس نے اس کو وجودی شکل دی ہے۔ مثال کے طور پر ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، اس میں سے ہمیں سب سے جو عجیب چیز لگتی ہے وہ جہاز لگتا ہے۔ اتنا بڑا وزن اٹھا کر اتنی بڑی ایک گاڑی ہوتی ہے، ہوا میں چلے جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے انسان نے نقل اتاری ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، پھر اس نے اس کو وجود میں لے کر آیا۔ سننے میں آیا ہے کہ جنگلات میں ایک پرندہ ایسا ہوتا ہے جو کئی میل تک کچھ قدم پیدل چلتا ہے، پھر تھوڑا سا بھاگتا ہے، بھاگنے کے بعد پھر وہ اڑان بھرتا ہے۔
تو سائنسدانوں نے اس پرندے کو پکڑا، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو طاقت بخشتی ہے، یعنی چلنے میں، پھر بھاگنے کے بعد پھر یہ اڑنے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے، یہ اڑتا ہے۔ اس نے اس پرندے کو پکڑ کر اس کے اندر کی ساری ریسرچ کی، پھر تھوڑی سی ایک چیز بنائی اس پرندے کی شکل میں، پھر اس کو ترقی دیتے 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 آج یہاں تک پہنچے۔ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ انسان نے جہاز جو بنایا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر اس نے سب کچھ بنایا ہے۔ علماء کرام کا اور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کر کے سائنسدانوں نے بہت کچھ حاصل کیا، اس کی ریسرچ کر کے، اس کی تحقیق میں جا کر، گہرائی میں جا کر بہت ساری چیزوں کو وجود بخشا قرآن کریم کے مطالعے سے۔ یہ جہاں پر کتاب ہدایت ہے، وہیں پر بہت ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ بہت کچھ بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے طبقے کے، بہت سارے مذاہب کے لوگوں نے قرآن کریم کے اندر سے حاصل کی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت الف لام میم، اس کے بعد دوسری آیت آتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کا جتنا ذہین ترین انسان کیوں نہ ہو، اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کے متعلق یہ چیلنج نہیں دے سکتا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جا کر اس میں نقص نکلے گا۔ اس نقص سے یہ پتہ چلے گا یہ انسانوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز ہے۔ واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس نے یہ قرآن کریم کو نازل کیا، پھر عالم کفر اکٹھا ہو کر ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد بھی اس نے اس جیسی کتاب تو کیا، اس جیسا سپارہ صورت تو کیا، اس جیسی ایک آیت بھی وہ نہیں بنا سکے۔ یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، تو اس کے ساتھ مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی تخلیقات، اس میں انسان کے لیے رہنمائی ہے، اس میں انسان کے لیے سبق ہے، اس میں اللہ کی پہچان ہے، اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یہاں شرط کیا لگائی قرآن کریم کے اندر؟ عقل اور شعور اس کا باقی ہو تو اللہ رب العزت اس کو بڑا کچھ عطا کرتے ہیں، اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ شرط یہ لگائی عقل ہو اس کے اندر، عقل سلیم اس کی کامل ہو۔ اگر جس کو عقل نہیں ہے تو اس کے لیے وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ عقل اور سلیم کا کامل ہونا یہ اس کی شرط ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ دہریہ قسم کے لوگ ہیں نا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے منکر ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا کچھ دہریوں کے ساتھ مناظرہ ہوا اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العزت کی ذات کا وجود ہے۔ اس چیز کو انہوں نے ثابت کرنا تھا، اور وقت متعین ہوا، دن متعین ہوا، اور جگہ بھی متعین ہوئی۔ وہاں فلاں جگہ پر حضرت امام صاحب کا مناظرہ ہے دہریوں کے ساتھ۔ اب دنیا لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس جگہ پہ وہ جمع ہو گئے۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ٹائم ٹیبل طے ہوا تھا، فکس ہوا تھا، اس ٹائم سے جان بوجھ کر 2-3 منٹ لیٹ ہو گئے۔ لیٹ ہو کر پھر ان کے سامنے آئے۔ 2-3 منٹ میں جو انہوں نے شور کیا، شور شرابہ کیا، وہ جی امام ابو حنیفہ بھاگ گئے، مسلمانوں کا نمائندہ بھاگ گیا۔
اس لیے کہ وہ ہمارا سامنا کرنے کی اس کے اندر طاقت سکت نہیں ہے۔ امام صاحب 2-3 منٹ کے بعد اسٹیج پہ آئے، سامنے آئے، تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو امام صاحب نے اپنے لیٹ آنے کی وجہ بتائی۔ امام صاحب کو اللہ نے کمال کی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ امام صاحب سے انہوں نے پوچھا لیٹ کیوں آئے؟ امام صاحب فرمانے لگے میں بتاتا ہوں میں لیٹ کیوں آیا۔ اس لیے کہ میں دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا کشتی کے انتظار میں یہاں پہنچنے کے لیے، تو ایک کشتی میں نے دیکھا کہ ایک درخت کھڑا ہوا تھا، خود بخود کٹ گیا، خود بخود کٹا، اس کے پھٹے بنے، خود بھی کشتی بن گئی۔ پھر جب کشتی بنی میں اس کے اندر سوار ہوا، چلانے والا اس کو کوئی نہیں تھا، تو وہ خود ہی چلی، دوسرے کنارے پہ آئی، میں اتر گیا، پھر اس وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ ہوا۔ یعنی یہ سارے کام خود ہوئے ہیں۔ اب وہ دہری خود کہنے لگے یہ مسلمانوں کا نمائندہ اپنے آپ کو امام کہہ رہا ہے، یہ کہاں کا عقل مند ہے؟ تو یہ خود بخود یہ سارے کام ہو سکتے ہیں؟ خود درخت کٹا، خود پھٹے بنے، خود پھر کشتی بن گئی، چلنے بھی خود لگ پڑی۔ امام صاحب کہنے لگے یہی بات تو میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، پھٹے نہیں بن سکتے، کٹ نہیں سکتا درخت، تو یہ پوری کائنات کا نظام یہ خود کیسے چل سکتا ہے؟ امام صاحب نے ان کی عقل کے اوپر ایسی ٹھوکر لگائی، وہیں پر سارے کے سارے دہریے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا بس وہ ذات جو پیدا کرتی ہے اس کی طرح جو پیدا نہیں کر سکتا؟ یا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو، لا یخلقون شیئا، وہ نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات، بے جان ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور وہ نہیں جانتے، ایان یبعثون، وہ کب دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ قیامت کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ الہکم الہ واحد، معبود تمہارا ایک ہی ہے۔ فالذین، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے دل منکر ہے اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ضرور بھی ضرور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا تکبر کرنے والوں سے۔ ان اللہ لا يحب المستکبرین، اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، کیا کچھ نازل کیا ہے تمہارے رب نے، کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یحملوا، تاکہ وہ اٹھائیں، اوزارہم کاملہ، اپنے بوجھ پورے پورے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی، یضلونہم، جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، علم کے بغیر، الا ساء ما یزرون، جان لو ان قریب، خبردار ہوگا، ما یزرون، وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان آیات مبارکہ کی صحیح تفسیر سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔